السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آسان تفسیر قرآن کی اس 12ویں مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 12 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھ سے اور آپ سے کیا باتیں بیان کی ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا میں جو سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی لوگ بستے ہیں، چاہے ان کا تعلق جانوروں سے ہو یا انسانوں سے ہو یا جناتوں سے ہو، ان تمام لوگوں کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور وہ ہر ایک کے آنے کی اور جانے کی جگہ کو، رہنے کی جگہ کو، تمام چیزوں کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کے بارے میں اس کو مکمل جانکاری ہے۔ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور انسان کو اس نے اس لیے بنایا تاکہ وہ آزمائے کہ ان میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہمیں روزی کے تعلق سے بہت زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم حلال روزی کما سکیں۔ ہم کوشش کریں گے حلال کمانے کی تو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ وہ آپ کو ضرور بضرور حلال روزی عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا تھا کہ اگر تم ویسے ہی اللہ پر بھروسہ کرنے لگو جیسے کہ پرندے کرتے ہیں کہ صبح کو بغیر کھانے کے، بغیر کسی قسم کا کھانا ان کے پاس موجود ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور ان کی چونچ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرنے لگو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا، یقین کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 12 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ خوشی اور غم میں اللہ کے ساتھ انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں آ چکی ہیں کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، اللہ اسے کسی مشکل میں امتحان کی خاطر ڈال دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے والا اور طرح طرح کی چیزیں کرنے والا وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا چیلنج پیش کیا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے یہاں پر 10 سورہ پیش کرنے کا قرآنی چیلنج۔ پارہ نمبر 15 میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں 88 میں اللہ نے پورا قرآن پیش کرنے کا چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کتاب لے کر آ جاؤ اگر تم سچے ہو، جس کو چاہو بلا لو۔ یہاں پر 10 سورہ اور سورۃ البقرہ اور سورہ یونس کی 2 الگ الگ آیتوں میں اللہ نے 1 سورہ پیش کرنے کا قرآنی چیلنج دیا، اور سورۃ الطور کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت ایک بات، یعنی قرآن جیسی ایک بات پیش کر سکتے ہو تو کرو، وہ کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ لیکن قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، کوئی آج تک اس کو پورا نہیں کر سکا۔ آیت نمبر 15 میں
دنیا چاہنے والوں کا انجام اللہ نے ذکر کیا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ آخرت میں ان کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہیں، آپ کو اللہ سے کیا چاہیے، کیا دنیا مانگتے ہیں یا دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت بھی مانگتے ہیں؟ آیت نمبر 18 سے 22 میں سب سے بڑا ظالم کون ہے اس کا تذکرہ کیا اللہ نے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی بات کہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے تعلق سے منہ موڑ لیا اور اللہ پر طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں، یا آخرت کا انکار کرنے والے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ان پر کڑی نگرانی رکھ رہا ہے اور ان کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر وہی اصول اللہ نے بیان کیا کہ جو ایمان لائے نیک عمل کرے اس کے لیے جنت ہے، لیکن جو ایمان نہ لائے بلکہ جھٹلا دے، نیک عمل نہ کرے اور کفر اور شرک کے بغیر ایمان کے وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں کہ پارہ نمبر 12 میں مختلف انبیاء کرام کے قصے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ اب انبیاء کرام کے قصوں کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا اللہ نے، آیت نمبر 25 سے لے کر 49 میں، یعنی تقریباً 25 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وہ اپنے قوم کے پاس آئے، اللہ نے انہیں مشن دیا، جاؤ، آئے قوم کو دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جو تمام انبیاء کی دعوت ہے، دعوت توحید، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں، تو ہم آپ کو نبی کیوں مان لیں؟ یہ کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے۔ پہلے کے لوگ نبی اس لیے نہیں مانتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ ہمارے جیسا انسان ہے، اور آج کے دور کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تو ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ شیطان لا کر ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم آپ کی کیوں بات مان لیں؟ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو اتباع کرنے والے، فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ نہایت ہی گھٹیا اور نیچ قسم کے لوگ ہیں، یعنی بہت غریب معمولی لوگ ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عظیم سمجھتے تھے، شریف سمجھتے تھے اور معزز ریسپیکٹڈ سمجھتے تھے، لوگوں کو حقیق سمجھتے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے بل نظنکم کاذبین، ہمیں یہ لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی نوح علیہ السلام سے کہتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام جواب دیتے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون، یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ رب العالمین کا عذاب مجھ پر آئے گا، تو اس میں تمہیں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یعنی میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ پھر وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، پھر اپنی قوم سے بڑی محبت سے کہا میری قوم کے لوگوں میں تم سے مال نہیں چاہتا، یعنی میں یہ دعوت دے رہا ہوں تم کو، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ، اور جہاں تک بات رہی ان لوگوں کی جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان کے تعلق سے تم مجھے کہتے ہو، تو مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ، کہ اگر میں ان کو پھینک دوں تو اللہ رب العالمین کے سوا کون میری مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رب العالمین ان کو اچھائیوں سے نہیں نوازے گا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کہا تب تو میں بہت بڑا ظالم ہو جاؤں گا۔ اب ان لوگوں نے کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہا اے نوح بس بہت ہو گیا، بہت بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، یعنی ایک لمبا پیریڈ گزرا، ایسا نہیں ہے کہ ابھی کہا تو بس ان لوگوں نے یہ جواب دے دیا، کہا کہ بہت ہو گیا، اب آپ وہ وعدہ پورا کر کے دکھا دیجئے جو آپ ہم سے کرتے آئے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا اگر آپ سچے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اگر اللہ چاہے گا تو لے کر آ جائے گا اس کو، پھر تم بھاگ نہیں سکتے۔
پھر تم بھاگ نہیں سکتے. وما انتم بمعجزین ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم. اور اگر اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھا ہے تو میری خیر خواہی کا، میری نصیحتوں کا تم پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. بہرحال ان لوگوں نے عذاب پیش کرنے کا چیلنج کیا نوح علیہ السلام کو. اللہ نے وحی کی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. کہا اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی بس پانی سر سے اونچا ہو چکا، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. جو لوگ لا چکے جو لوگ لا چکے. اب ایک کام کریں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. آپ کشتی تیار کیجئے ہماری نگرانی میں، ہماری وحی کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق، اور جیسا ہم کہتے ہیں ہماری گائیڈنس میں آپ کشتی بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. اور ہاں ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی فرمائش، کوئی ریکویسٹ مت کیجئے گا. انہم مغرقون، یہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کیا. اب قوم والے جب گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ نوح ابھی تک نبی تھے اب بڑے ہی بن گئے. یا یہ کہتے تھے کہ کشتی چلاؤ گے کہاں بنا رہے ہو، خشکی پر، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، کہاں چلاؤ گے. نوح علیہ السلام جواب دے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، صبر کرو، ہم بھی اسی طریقے کا معاملہ تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں. فسوف تعلمون، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور. عذاب کا دن آ گیا جس دن بات سچ ہونی تھی اور تنور بھڑک اٹھا. تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ آپ اپنی کشتی پر ہر ایک کا جوڑا سوار کر لیجئے، یعنی جانوروں کا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لیجئے. کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ مفسرین نے 80 وغیرہ کی تعداد لکھی ہے. کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال رہے ان کے درمیان، 950 سال، 950 ایئرس رہے حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان. دعوت دی، تبلیغ کیا، لیکن صرف 80 لوگ. تو اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دینا چاہا، نہیں دیا، سوار کر لیا. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا جس کا نام یام تھا. باقی 3 بیٹے حام، سام، یافس، یہ تینوں لوگ ایمان لے آئے. اور ان چاروں کی بیویوں نے بھی ایمان قبول کیا اور نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اس صف میں شامل نہیں تھی، وہ بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی. تمام لوگ سوار کر لی، سوار ہو گئے. عذاب آیا. اللہ رب العالمین نے کہا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. ارکبو، سوار ہو جاؤ سب کے سب. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا. وہی تجری بہم فی موج کالجبال. اور جو کشتی تھی وہ پانی میں پہاڑ کی طرح چل رہی ہے، پہاڑ کی طرح چل رہی ہے. آسمان سے بھی پانی نازل ہو رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل کر آ رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. ہر طرف پانی ہی پانی ہے. کشتی میں جو لوگ سوار ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں انہی لوگوں کو بس بقا ملے گی، نجات ملے گی، باقی سارے لوگ ڈبو دیے جائیں گے. نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا اپنا بیٹا ڈوب رہا ہے. نوح علیہ السلام نے پکارا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے آ جا، سوار ہو جا، کافر بن کر زندگی مت گزار. کہتا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، چڑھ جاؤں گا، بچا لے گا مجھے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی نہیں بچا سکتا، جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے. وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، ایک موج آئی اللہ کے حکم سے اور بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا گیا. رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کسی بہت اچھے انسان کے بیٹے ہیں لیکن نیک نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس رشتہ داری کا. کوئی نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی، گرچہ وہ نبی کی رشتہ دار ہے، سگی ہے یا سگا ہے، لیکن اگر ایمان کا رشتہ نہیں ہے، اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کو نجات نہیں ملنے والی. ڈبو دیا گیا بیٹا باپ کی نگاہوں کے سامنے. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی. اب جب سارے لوگ ڈبو دیے گئے، اللہ نے زمین کو حکم دیا ٹھہر جا. آسمان کو کہا بارش نازل کرنا بند کر دو. وغیض الماء وقضی الامر، معاملہ ختم.
عذاب آ گیا, سارے لوگ ڈبو دیے گئے. وستوت علی الجودی, اور کشتی جودی نامی پہاڑ کے پاس ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہو. اب جب سارا معاملہ ختم ہوا, نوح علیہ السلام کو بیٹے کی یاد آئی. کہا اللہ تیرا وعدہ سچا تھا, میرا بیٹا میرے اپنا گھر کا ہے, اہل کا ہے, اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے خاندان والوں کو یا اہل و عیال کو بچا لے گا. اللہ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ آپ کا اہل نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, ہمارے ہاں اصل رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے, ہمارے ہاں خون کی رشتہ داری اصل نہیں ہے. نجات اسی کو ملنے والی ہمارا وعدہ تھا جو ایمان لائے. آپ ایسی چیزوں کے بارے میں ہم سے مت سوال کیجئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, ورنہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. کہا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جس کا مجھے علم نہیں ہے کہ میں تجھ سے پوچھوں. اے اللہ تو نے معاف نہیں کیا, رحم نہیں کیا, تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا, لہٰذا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا. تو یہ قصہ تھا 25 آیتوں کے اندر جس کو اللہ نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 سے 60 میں 11 آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا اللہ نے. ہود علیہ السلام کی دعوت, وہی دعوت جو تمام انبیاء کی, میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, ڈرو اللہ سے. اور یہ بھی کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا اور تم کو مضبوط, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, تمہیں پاورفل بنا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور مجرمین بن کر زندگی مت گزارو. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا, کہا ہود کوئی دلیل تو دیتے نہیں ہو اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ایمان لانے والے آپ کے اوپر. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء, بلکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی معبود اس کے شراب میں تم آ گئے, یعنی اس کی بد دعا لگ گئی ہے تم کو. ہود علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں, میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو. میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے, تمہارا رب ہے, اور تمام انسانوں تمام جاندار چیزوں کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے, یعنی سب کا معاملہ سب کا ذمہ دار اللہ رب العالمین. اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی, پیٹ پھیرا, تو میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے, باقی تم جانو ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب تو صراط مستقیم پر ہے, یعنی اس کا دین سچا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا, اور جب پانی سر سے اونچا ہو گیا, اللہ کا عذاب آیا, اللہ کہتے ہیں نجینا ہود والذین آمنوا معه برحمت منا, ہم نے ہود اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا. ونجیناہم من عذاب غلیظ, اور ہم نے ان تمام لوگوں کو عذاب غلیظ سخت قسم کے عذاب سے ہم نے انہیں نجات دے دیا. کیا عذاب آیا تھا ان کے اوپر ہم سبھی جانتے ہیں. 7 لیال و 8 ایام, 7 رات اور 8 دنوں تک تیز و تند آندھی چلتی رہی, جس کی چپیٹ میں آ کر یہ پوری کی پوری قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. پھر آیت نمبر 61 سے 68 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا اللہ نے. صالح علیہ السلام کی دعوت وہی دعوت جو تمام انبیاء کی ہے. اس کے بعد استغفار, کہ میری قوم کے لوگوں استغفار کرو. قوم کا اعتراض وہی اعتراض, قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا, کہا قوم کے لوگوں نے ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھی. یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا, آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھی لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, ایک رب کی عبادت کریں. کیا جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ آپ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيت, کہ میری قوم کے لوگوں میرے پاس دلیل ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے سوا میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں. فما تزيدونني غير تقصير. ويا قوم هذه ناقة الله, قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دو, اپنے رب کو کہو. اللہ نے معجزہ دکھایا, پیدا ہو گئی. کہا یہ دیکھو یہ اونٹنی ہے اللہ کی, ہادی ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها, دیکھو اس کو ٹچ نہیں کرنا, یہ نشانی ہے اللہ کا معجزہ ہے. تاکل فی ارض اللہ, یہ جہاں چاہے گی رہے گی. ولا تمسوها بسوء, اور برائی کی نیت سے اس کو چھونا نہیں. فیاخذکم عذاب قریب,
ورنہ تم کو بہت جلد عذاب آ جائے گا. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 ایام. لیکن اونٹنی کی کوچے کاٹ دی ان لوگوں نے, اس کے ساتھ برا سلوک کیا. تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھہرو 3 دن اور اپنی زندگی صحیح سے گزار لو, مزے کر لو, موج کر لو, اور اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, پورا ہو کر رہے گا, تمہارے اوپر عذاب آئے گا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. اللہ کا عذاب آیا, سارے لوگ ہلاک و برباد کر دیے گئے. صالح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ یہ بچ گئے, اور اللہ رب العالمین نے ان کو رسوا کر دینے والے عذاب سے نجات دے دیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 83 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہی کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا. چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ کچھ انسانی شکل میں فرشتے آئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. آئے, سلام کیا, اور جب مہمان کو دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مہمان نواز تھے, بڑے اچھے میزبان تھے, گئے فٹافٹ ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت بنوایا اور لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. لیکن مہمانوں کے سامنے آیا تو کچھ کھا نہیں رہے وہ لوگ, اس لیے کہ وہ فرشتے تھے. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. جب دیکھا کہ لوگ کھا نہیں رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام ڈرے, اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ مسئلہ ہے. اچھا, ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا نہیں کہ کیا کھائیں گے آپ. ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے, پوچھتے ہیں ٹھنڈا لیں گے کہ گرم. ارے بھائی دونوں لا کر رکھ دو, کھانے والا کھا لے گا, لینے والا لے لے گا, پینے والا پی لے گا, جو اس کی طبیعت ہوگی. یہ اصل مہمان نوازی ہوتی ہے, یہ میزبانی کا طریقہ ہوتا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے, تو ان لوگوں نے بتایا انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم فرشتے ہیں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہلاک کرنے آئے ہیں, کہا ہلاک کرنے آئے ہیں. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ بھی وہیں موجود تھی. یہاں پر آنے کا ایک اور مقصد تھا فرشتوں کا, کہ خوشخبری دینی تھی کہ آپ کے یہاں ایک اولاد ہونے والی. پہلے ایک اولاد ہو چکی تھی, حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی. اب حضرت سارہ علیہ السلام کے تعلق سے بشارت دینی تھی کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا ہونے والا ہے, اسحاق نام کا. قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شیخا. کہا ایسا کیسے ممکن ہے, میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں, یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ ان هذا لشیء عجیب. کہا تو بڑی عجیب بات. فرشتوں نے کہا آپ لوگ, آپ کا گھرانہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں, برکتیں, وہ اللہ کی رحمت پر تعجب کرتے, یہ تو صحیح بات نہیں ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواه منیب. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا, یہ خوشخبری دینے کے بعد, معاملہ ہونے کے بعد فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں, برباد کرنے کے لیے. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب. اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے انسانی شکل میں, اور لوط علیہ السلام کی قوم ایک بیماری میں مبتلا تھی. وہ بیماری کیا تھی کہ وہ اپنے جیسے ہی مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی کیا کرتے تھے, برا کام کیا کرتے تھے, اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے. خوبصورت نوجوان کی شکل میں فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس. لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ اب تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. لیکن وجاءه قوم يرون, قوم کے لوگوں نے بھی دیکھا, ارے بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہوئے, چلو بھاگتے ہوئے آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. کہا میری قوم کے لوگوں, یہ میری بچیاں ہیں, جائز طریقے سے میں نکاح کر دیتا ہوں, شادی کر دیتا ہوں, اپنی خواہش کو پوری کرو اور مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید, کیا تم میں کوئی عقل مند انسان نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. کہا آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکیوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وانك لتعلم ما نريد, اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جب یہ معاملہ دیکھا, لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی فرشتوں نے, تو ان لوگوں نے کہا اے لوط گھبرائیے نہیں, ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں, یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے. آپ ایک کام کریں, رات کی تاریکی میں آپ اٹھیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں, جو آپ کے اوپر ایمان لائے ان لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں. اور صبح قریب ہے, اور
صبح کے وقت بالکل اندھیرے میں آپ نکل جائیے گا. نکل گئے. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ. ہوا کیا کہ جب ہمارا معاملہ آیا، اللہ نے کہا عذاب کا وقت جب آ گیا تو ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کیا اور اٹھا کر انہیں زمین پر پٹک دیا. زمین پر پٹک دیا گیا یعنی ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، پورے اوندھے منہ اٹھا کر انہیں زمین پر مار دیا گیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اوپر سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی. مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور ان تمام لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور ظالموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 84 سے 95 میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ. شعیب علیہ السلام کی دعوت، اور دعوت کے ساتھ ساتھ نصیحت. ان کی قوم بیماری میں مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، دیتے تھے تو کم کر کے دیتے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ایسا مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا پورا تول کر دو. اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں اور میں اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں اتنا ہی جتنا میرے پاس طاقت ہے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے سارے معاملات انجام پاتے ہیں. قوم ہٹ درمی اڑی رہی، بات نہیں مانا ان لوگوں نے. بہرحال شعیب علیہ السلام نے وضاحت دی، کلیئر کیا، سب کچھ کرتے رہے، استغفار کی تلقین کی. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، میری قوم کے لوگوں استغفار کرو، توبہ کرو. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب بہت رحم کرنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا. لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا. آیت نمبر 96 سے 99 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے کیا ہوا. ساری چیزیں مطلب 4-5 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا، پہلے بھی باتیں آ چکی ہیں. اور پھر اس کے بعد کے آیات میں قیامت وغیرہ کا تذکرہ، اور پھر اس پس منظر میں اور بھی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں کہ شقی کون ہے، سعید کون ہے. سعید یعنی نیک بخت وہ انسان کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور بدبخت وہ انسان جو یہ ساری چیزیں نہ کرے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 114 میں اس بات کا تذکرہ کیا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. آیت نمبر 116 میں ذکر کیا کچھ لوگ ہمیشہ اور ہر دور میں حق والے رہے، شروع زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک حق والے تھے، ہیں اور رہیں گے. کچھ لوگوں کے کہنے سے کہ فلاں لوگ پہلے نہیں تھے آج ہو گئے ہیں، یہ ایسا دس اور دیٹ، یہ سچائی کو چھپایا نہیں جا سکتا. آیت نمبر 120 میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کتنے انبیاء کے واقعات اللہ نے ذکر کیا، اور آگے بھی ایک واقعہ ہے اللہ نے یہاں پر مقصد بیان کیا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم انبیاء کے قصے آپ کے اوپر اس لیے بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں کہ کن حالات میں کس قسم کا فیصلہ کرنا چاہیے، کب اچھائیاں ملتی ہیں، کب اللہ کا عذاب آتا ہے. جب قصے انسان سنتا ہے تو ایک تو غور سے سنتا ہے، اور دوسرے کہ اس سے سبق حاصل کرتا ہے، اور جو اس میں چیزیں ہیں اچھی چیزیں ان کو اپنانے کی، اور جو غلط چیزیں ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات میں، اس کتاب میں حق بات ہے، نصیحت والی بات ہے، اور مومنوں کے لیے موعظت والی بات ہے، لہٰذا یہ قصہ سنانے کا ہمارا مقصد ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے. اب سورہ ہود ختم ہو چکی ہے، سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے. اور سورہ یوسف ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ ہے، ان کے باپ یعقوب. اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ کہا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے اچھا بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں. وہ قصہ کیا ہے؟ اس پارے میں یعنی پارہ نمبر 12 میں جو سورہ یوسف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 3 سے لے کر 57 تک، وہاں تک ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آیت نمبر 58 سے لے کر اس قصے کے اینڈ تک، آخر تک انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یعنی پارہ نمبر 13 میں بیان کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. باپ کے پاس آئے. باپ کون تھے؟ جی یعقوب علیہ السلام. قصہ بیان کیا. چونکہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے، میرا بیٹا بہت عظیم بننے والا ہے. کہا اے میرے بیٹے، اس قصے کو کسی کو مت بتانا، اپنے بھائیوں کو بھی مت بتانا، اس لیے کہ
وہ تمہارے خلاف پھر سازش رچیں گے، پلاننگ کریں گے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کب کس کے دل میں کس کے تعلق سے وہ غلط بات ڈال دے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے جب بھی کوئی اچھی چیز کریں، پلاننگ کریں، تو آپ اسے چھپا کر رکھیں، پوشیدہ کریں، اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی بتانے سے گریز کریں، اس لیے کہ کون آپ سے حسد کرے، پلاننگ کرے اور کس کی نظر آپ کو لگ جائے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک سگے بھائی، یعنی ایک ہی ماں سے، بنیامین تھے۔ ان دونوں کو یعقوب علیہ السلام عزیز رکھتے تھے دوسرے بچوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ کسی ایک بچے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دلوں کا معاملہ اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے۔ تو بھائیوں کو حسد ہوا، ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہمارے ابا یہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے ابا تو بڑے گمراہ ہیں، کیا کیا جانا چاہیے؟ مشورہ ہوتا رہا، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کچھ کرو، کسی نے کہا کچھ کرو، ایک نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ یوسف کو لے جا کر جنگل میں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ابا ہم سے محبت کرنے لگیں گے جب ہمارا بھائی یعنی ان کا بیٹا جدا ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے لے کر جائیں یوسف کو جنگل تک، اس لیے کہ باپ ان کو جدا نہیں کرتے تھے، تو جا کر بہانہ بنایا، حیلہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، آپ ہمارے بھائی یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کریں گے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا، کھیلے گا، کودے گا، اس کے بعد چلا آئے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تم لوگ چھوڑ دو گے، کھیلو گے، کودو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم ہیں اتنے طاقتور ہیں، ہم اس کے بھائی، ہم تو بچا لیں گے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اور تمام بھائی گئے جنگل میں، اور جنگل میں رکھ کر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، ان کا کرتا جو ہے اس کو پھاڑا اور اس میں خون لے جا کر واپس گھر آ گئے، لگایا خون اس میں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، باپ کے پاس آئے روتے ہوئے، کہا ابو جان ہم کھیلنے لگے، کودنے لگے، اور اپنے بھائی کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیا آیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن یہی سچائی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارا معاملہ تمہارے حوالے، اللہ بہتر جانتا، فصبر جمیل، بس میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، تمہاری باتوں کا اللہ جانے، اللہ ہی تمہاری باتوں پر تم سے پوچھنے والا ہے اور اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور ادھر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، اللہ نے حفاظت کی۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، ایک قافلہ آیا، اس نے بھیجا کہ جاؤ بھائی پانی وانی دیکھو کہیں ملے گا۔ وہ آدمی آیا، اس نے ڈول ڈالا کنویں میں، اس کے اندر اللہ کے حکم سے بچہ آ گیا۔ یوسف علیہ السلام آئے، جب اس نے ڈول باہر نکالا، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری یہ تو بچہ ہے، واسروہ بضاعہ، اسے سامان سمجھ کر انہوں نے چھپا لیا۔ اس کے بعد گئے اور مصر میں جہاں انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، وہاں لے جا کر اونے پونے دام میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ لیکن بہرحال وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے خیر خواہ تھے۔ بات آگے بڑھی، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، اب جس انسان نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ لے کر آیا گھر پر، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بچے کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آئے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا لڑکا بنا لیں۔ دیکھیں اللہ پلاننگ کیسے کرتا ہے، اللہ کے معاملات کیسے انجام پاتے ہیں، اللہ پلاننگ کر رہا ہے، سب پلاننگ چل رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم یوسف کے لیے زمین کو اسی طریقے سے مضبوط کر رہے ہیں، اور ہم نے اسے خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، بات کرنے کا سلیقہ ہم نے عطا کیا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ ان کے معاملے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، اور یہ بچہ بڑا ہوتا رہا، جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، طاقتور ہو گئے، جوان مضبوط ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں حکمت دیا، ہم نے انہیں نبوت دیا، انہیں علم عطا کیا، اور اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں جو مالک ہے جس نے خریدا تھا اسی کی بیوی فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام کی، اور اس نے اپنے جال میں پھنسانا چاہا، اپنے چال میں انہیں باندھنا چاہا، گرفتار کرنا چاہا۔ کیا ہوا؟ گھر کے تمام دروازوں کو بند کر، محل میں بہت سارے دروازے تھے، تمام دروازوں کو بند کر دیا کہ کسی بھی طریقے سے نکلنے نہ پائے۔ وغلقت الابواب، تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت حیت لک،
اور یوسف کے کمرے میں پہنچ گئی اور کہا کہ آ جاؤ بدکاری کر لو، ہمارے ساتھ زنا کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حالات دیکھا، معاذ اللہ، کا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواہ، میرا رب جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ دیا وہ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ کی دلیل نہ ہوتی، بات نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اس معاملے میں پڑ جاتے، لیکن اس نے اپنے بندے کی حفاظت کی۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، یہ بھی بھاگی، اور جب بھاگے یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، کرتا پھٹ گیا، دروازہ کھلا، سامنے گھر کا مالک ہے، اس عورت کا شوہر ہے۔ اب اس عورت نے اپنی چال بدل دی، مکاری پر آ گئی۔ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کا اس بندے کی سزا کیا ہوگی کہ جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، یا تو اسے جیل میں ڈالو یا تو اسے بہت دردناک سزا دو۔ قال هي راودتني عن نفسي، یوسف علیہ السلام نے کہا رے یہ تو مکاری کر رہی، جھوٹ بول رہی، اسی نے مجھے ورغلایا تھا، مجھے پھنسانا چاہا تھا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے کے مطابق اسی گھر میں ایک گواہ بھی مل گیا۔ اس نے گواہی دی کہ دیکھ لو، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تب تو یوسف جھوٹا ہے یا عورت سچی ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ یوسف سچا ہے یا عورت جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بادشاہ یا وزیر خزانہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری چال ہے، یہ تو تمہاری چال۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، کہا یہ تو تمہاری چال ہے، اور تمہاری چال یعنی تم عورتوں کی چال بہت بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ قصہ یہاں ختم ہوا۔ یوسف سے کہا کہ بھائی تم اس سے اعراض کرو، اس کے منہ مت لگو، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ پر توبہ کر، تو بہت خطا کرنے والی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب یہ معاملہ یہ جو ہے یہ پوری مارکیٹ میں، پورے علاقے میں پھیل گیا، پورے شہر میں، اور عورتوں نے کہنا شروع کیا کیسی عورت ہے یہ، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، کوئی اور نہیں ملا۔ ساری عورتوں نے دیکھ رکھا تھا، سب جانتے تھے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ جب اس عورت کو، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں کئی نام نہیں ہے، بہرحال آپ اسے زلیخا ہی سمجھے، جو بھی نام دے لیں اس کو، جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے عورتوں کو دعوت دی، یوسف کو بھی بلایا، تمام عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام اس مجلس میں نکلے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، جب ان لوگوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو خوبصورتی تو پہلے ہی دیکھا تھا، سب کچھ دیکھا تھا، سب کچھ پتا تھا، لیکن مکاری میں آ کر ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تاکہ یوسف ہماری طرف آئیں، ہماری طرف آئیں، ہماری طرف آئیں، اور ہماری مدد کو آگے بڑھے، اور کہنے لگیں یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت بزرگ معزز فرشتہ لگتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ ماحول دیکھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر میرے خلاف سازش چل رہی ہے، لوگ مکاری کر رہی ہیں، تو اللہ سے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ اس سے اچھا تو جیل ہی ہے، یہ جس زنا کی طرف مجھے بلا رہی ہے نا، میں ادھر نہیں جا سکتا، اے اللہ اس سے بہتر جیل ہے۔ اللہ نے ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں بہرحال ڈال دیا گیا، ایک بظاہر جرم کی وجہ سے جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اب جب جیل میں داخل ہوئے تو جیل میں ان کے ساتھ ساتھ دو اور نوجوان داخل ہوئے، دونوں نوجوان داخل ہوئے۔ ایک دن ان دونوں نوجوانوں نے کہا، ایک ساتھ رہتے ہوئے سب کچھ پتہ چل گیا تھا، کہا کہ ایک نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، ایک نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہا بھائی تمہارا خواب کیا ہے؟ انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اوپر، سر کے اوپر روٹی ہے، پرندے اس کو آ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا بھائی آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دو، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما، کہا دیکھو کھانے کا وقت ہو گیا، لیکن کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا کہ ان دونوں کو مجھ سے کام ہے، مجھ سے یہ لوگ چاہ رہے ہیں، تو دعوت توحید دے دی، دین کی دعوت دینا شروع کر دے۔ جیل میں بھی یہ کام نہیں رکا، یہ مشن نہیں رکا، کہا کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اسی کی اتباع ہمیں کرنی ہے، اور میں نے اپنے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کی ملت کی اتباع کی ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر بڑی محبت سے سمجھایا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا الگ الگ معبود بہتر ہیں یا ایک جو اکیلا ہے، اللہ ہے، جو زبردست ہے، پاورفل ہے، کیا وہ بہتر ہوگا؟ اور یہ جو سارے نام ہیں نا، یہ جو سارے معبود ہیں جن کو تم نے الگ الگ نام دے رکھے ہیں، ان کی
کوئی ویلو نہیں, اللہ نے نام نہیں دیا ان کو. یہ ان الحکم الا للہ, معاملہ حاکمیت فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. دعوت دے دی. اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک جس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو وہ جلد ہی اپنے مالک کو شراب پلائے گا, یعنی وہ ساقی بن جائے گا. اور دوسرا جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر روٹی پرندے کھا رہے ہیں تو اسے سولی دے دی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا. ہو گیا, معاملہ ہو گیا, خواب کی تعبیر پوری ہوئی, اس دوسرے والے نوجوان کو سولی دے دی گئی. لیکن جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ اسے آج نہیں تو کل چھوڑ دیا جائے گا, اس سے کہا دیکھو بھائی جب تم جیل سے جانا نا تو اپنے مالک کے پاس جا کر, یعنی بادشاہ کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا کہ میں بے گناہ ہوں. جیل کے اندر ایک نوجوان ہے جو بے گناہ ہے, اس کو جیل سے باہر نکالو. اس کے خلاف پلاننگ کی گئی ہے, سازش کی گئی ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا, لیکن جب وہ جیل سے نکلا تو فانساہ الشیطان, شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات نکال دی اور وہ بتا نہیں سکا اپنے مالک کو, بادشاہ کو. یوسف علیہ السلام کو اس کی وجہ سے کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا. لیکن اللہ کیسے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, اس پارے کی آخری آیات میں اللہ نے ذکر کیا. بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ 7 موٹی گائیں دیکھی, پھر دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں, ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. سارے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا, کہا یہ دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے, تم بتاؤ خواب کی تعبیر کیا ہے. ان لوگوں نے کہا اضغاث احلام ہے, تو خیال ہے, مطلب یہ بس ایسا ہی ہے, یہ ایسا خواب نہیں ہے جس کی کوئی تعبیر ہو, اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم ہے خواب کی تعبیر بتانے والا. اچھا اسی مجلس میں وہ بندہ بھی تھا کہ جس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیل سے چھٹ جاؤ گے تو جا کر بادشاہ کے سامنے اپنا تذکرہ. اس کو یاد آ گیا کہ ارے وہ تو خواب کی تعبیر بتانے والا ایک بہت ماہر آدمی جیل میں ہے. بادشاہ سے کہا ایسی ایسی بات ہے. بادشاہ نے کہا بھائی اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ یا اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس آیا وہ نوجوان, لوگ آئے, کہا یوسف ایھا الصدیق, کہا اے میرے دوست. نوجوان نے کہا اے میرے دوست, اے یوسف, بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے, کیا تعبیر ہے؟ کہا اس کی تعبیر تو بہت خطرناک ہے. کہا کیا تعبیر ہے؟ کہا آئندہ 7 سالوں تک بہت زیادہ پیداوار ہوگی, تمہارے یہاں غلے بہت آئیں گے, لیکن اگلے 7 سال, اس کے بعد کے 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی والے ہوں گے. 7 موٹی گائیں مطلب بہت خوب پیداوار, 7 دبلی گائیں مطلب بارش نہیں ہوگی, اناج اور غلہ نہیں ہوگا. کیا کرنا ہے تم کو؟ کہا کہ ان 7 سالوں میں جو اناج اور غلے پیدا ہوں ان کو ان کی بالیوں سے الگ نہیں کرنا, بلکہ اسے ویسے ہی رکھے رہنا تاکہ بہت زیادہ دنوں تک چلے. یہ خواب کی تعبیر بتائی, بادشاہ کو بتایا گیا. بادشاہ نے کہا بھائی اس کو جیل سے نکالو, اتنا بڑا عالم ہمارے سامنے, وہ جیل میں. وقال الملک ائتونی بہ, کہا اس کو جا کر لے کر آؤ. اب جب قاصد آیا بلانے والا, فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن. تو یوسف علیہ السلام کو ایک اچھا معاملہ, اچھا وقت ہاتھ آ گیا ان کے. کہا نہیں نہیں میں واپس نہیں آؤں گا, جیل سے نہیں نکل سکتا. جاؤ, جا کر پہلے ان عورتوں کو جمع کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے, ان سے پوچھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے, کیا میں نے غلط کیا تھا یا ان کے ارادے کیا تھے. پوری حقیقت معلوم کرو, اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا. یعنی میری براعت کا, میری پاک دامنی کا اظہار ہونا چاہیے, اعلان ہونا چاہیے. چنانچہ عورتوں کو جمع کیا گیا, پوچھا گیا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. کہا بھئی کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا تھا اس وقت؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. عورتوں نے کہا نہیں نہیں, اس بندے کے اندر تو کوئی برائی نہیں, ہم نے آج تک کچھ برائی نہیں دیکھی. اور پھر اس کے بعد عورتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, اور اس زلیخا نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ذلك ليعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس وجہ سے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے, اور یہ بھی معلوم پڑ جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی سازشوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کر سکتا. تو یہ پارہ نمبر 12 کا خلاصہ تھا, یا اس کے پوائنٹس تھے جو یہاں پر ختم ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کے قصے میں آگے کیا حالات ہوئے, کس طریقے سے قحط سالی آئی, اناج اور غلے ہوئے, اور کس طریقے سے باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی, یہ آئندہ انشاءاللہ پارہ نمبر 13 میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے, سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.